بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور ایپیسوڈ لے کر قادیان دارالاما سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والے بعض واقعات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ دو علماء شریک گفتگو ہوں گے، محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کا نام دیا گیا، جس کے معنی ہیں تعریف کیا گیا۔ اس نام میں ایک عظیم پیشگوئی موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے تعریف کی جائے گی اور کثرت سے آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کسی خاص دن یا کسی خاص موقع کا محتاج نہیں، بلکہ آپ کے اخلاق کا تو ہر روز تذکرہ اور ذکر کیا جانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا مفہوم ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر کثرت سے رحمت بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی کثرت سے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اس پروگرام کا پہلا سوال میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے اسلام کے عالمگیر مشن کا ذکر فرمایا ہے، براہ کرم اس کی تفصیل بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ پہلے نبی اور آخری نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے اور ہر ایک رنگ و نسل کے لیے، تمام اقوام کے لیے مبعوث فرمایا، اور قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم للناس رسولہ ہیں۔ الناس یعنی تمام دنیا کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں۔ اور آپ نے یہ اعلان فرمایا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ یہ اعلان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب قرآن مجید میں ہوا تو قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں شریعت کی، جو معروف کتابیں ہیں جن میں ہم بائبل کو شامل کر سکتے ہیں، یا زرتشتیوں کی کتابیں ہیں، یا ہندو مذہب کی کتابیں ہیں، ان میں بھی شریعت کی تعلیمات ملتی ہیں، وہ ساری کی ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی ایک کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے ان کے رسول کو بھیجا گیا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے تک جو دنیا ہے وہ پوری معلوم بھی نہیں ہوئی تھی کہ کس کس مقام پر، کس کس جگہ، کون کون سے جزیرے میں جو ہے وہ، یا بر اعظم میں
بعض بر اعظم تک بھی تو سامنے نہیں آئے تھے، امریکہ بھی تو بعد میں سامنے آیا، قرآن مجید کے نزول کے بعد پتہ لگا کہ اس کا ایجاد وہ معلوم کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کے زمانے میں ہی چونکہ معلوم دنیا جتنی آج ہم دیکھتے ہیں وہ ساری کی ساری معلوم ہو گئی، اور پھر یہاں تک کہ اب دنیا اس زمین سے نکل کر جو دوسری زمینیں ہیں، دوسرے سیارے ہیں، ان پر بھی چھلانگیں مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اب یقیناً وہ زمانہ آ گیا تھا کہ ایک ایسی تعلیم آتی جو تمام دنیا کے لیے ہوتی، تمام لوگوں کے لیے ہوتی، اور وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، اور وہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ خاتم النبیین کا خطاب عطا فرمایا وہ بھی دراصل اسی لیے ہے کہ جتنے بھی پہلے نبی آپ سے آئے آپ سب سے افضل ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ افضل النبیین ہیں۔ اب اس عالمگیریت کو دنیا میں واضح کرنے کے لیے، دنیا میں خوب سے خوب تر رنگ میں اس کو پھیلانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک شخص جو امام مہدی اور مسیح موعود کہلائے گا، وہ اسلام کی اس تعلیم کو پھر اس پوری دنیا میں پھیلائے گا، وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، اسلام کو غالب کر کے دکھائے گا۔ چنانچہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں اس کا ذکر فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں تھیں۔ پہلی بعثت میں آپ خود تشریف لائے، دوسری بعثت میں امام مہدی آپ کے ذل اور عکس کی حیثیت سے ہے۔ آپ کی پہلی بعثت جو تھی وہ تکمیل ہدایت کی بعثت تھی، اور آپ کی جو اب یہ دوسری بعثت ہے وہ تکمیل اشاعت ہدایت کی بعثت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جو قرآن مجید نے بتایا، جس کو ظاہر کیا، اس کو اب پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ آپ کے بعد آپ کے جو خلفائے کرام تشریف لاتے رہے، وہ انہوں نے سب نے آج اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور جو ہمارے مخالفین ہیں، ہمارے دشمنان ہیں، جو دن رات ہماری مخالفت کرتے رہتے ہیں، آپ بے شک ان کی بھی زبانی سن سکتے ہیں کہ آج اسلام کی تبلیغ اگر کسی کے ذریعہ ہو رہی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے، وہ مسیح موعود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہی وہ تبلیغ کر رہی ہے۔ قرآن مجید کی تراجم کو پھیلانے کی روشنی میں، اسلامی لٹریچر کو پھیلانے کی روشنی میں، دنیا میں اسلامی اخلاق کو ظاہر کرنے کی روشنی میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور دراصل یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ نہیں ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دے رہا ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشن کو کس حد تک دنیا میں پھیلایا، میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض حوالہ جات سے ہی اس بات کو اب واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن شریف سے پہلے جس قدر تعلیمیں آئیں وہ ایک قانون مختص القوم یا مختص الزمان کی طرح تھیں، اور عام افادہ کی قوت ان میں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن قرآن کریم تمام قوموں اور تمام زمانوں کی تعلیم اور تکمیل کے لیے آیا ہے۔ یہ حضور کی کتاب ہے جنگ مقدس، یہ جو مباحثہ ہوا تھا عیسائیوں کے ساتھ سن 1893 میں، یہ اس کتاب میں اس کی پوری تفصیل ہے، اس سے یہ حوالہ لیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا، اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پایہ اور رتبہ کا ہے، اور دوسرا کوئی شخص اس ہمت اور حوصلہ کا کبھی پیدا نہ ہوگا، کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدود وقت
یا قوم کے لیے نہ تھی جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی۔ الحکم۔ پھر فرماتے ہیں قرآن مجید مختص الزمان نہیں، مختص القوم نہیں، اور نہ ہی مختص المکان ہے، بلکہ اس کامل اور مکمل کتاب کے لانے والے کا دعویٰ ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور ایک دوسری آیت میں یوں بھی آیا ہے وَلِ أُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی لازمی ہوگا کہ جس کو یہ قرآنی تعلیم پہنچے، خواہ وہ کہیں بھی ہو اور کوئی بھی ہو، اس تعلیم کی پیروی کو اپنی گردن پر اٹھائے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حوالہ جات ہیں جو آپ نے قرآن مجید کی عالمگیریت کے حوالے سے بیان فرمائے۔ اور جہاں تک اس کو عملی جامہ پہنانے کا تعلق ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے خلفائے کرام نے اس تبلیغ کو کیسے عالمگیر طور پر دنیا میں پہنچایا، وسیع کیا، اور آج پوری دنیا اس احمدیت اور یعنی حقیقی اسلام کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اسلامی پھلوں سے فیض یاب ہو رہی ہے، تو ایک بہت بڑی اس میں تفصیل چاہیے کہ کیا کیا جماعت احمدیہ کے ذریعہ جو ہے وہ قربانیاں ہوئیں، کون کون سی باتیں اور کون کون سی کارروائیاں جو ہے وہ پھیلائی گئی، جس کے نتیجے میں آج اسلام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک سربلندی اور اس کی شان جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے۔ اس موقع پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب کہ اس احمدیت کو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو، اسلام کو عالمگیر طور پر پھیلانے اور اسلام کی سربلندی کو ظاہر کرنے کی توفیق مل رہی ہے، آج دنیا میں بدقسمتی سے بعض ایسے بھی اسلامی گروہ ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ اسلام کی اس سربلندی میں حصہ لیں، وہ اسلام پر اور قرآن مجید کے بارے میں ایسے افعال ان سے سرزد ہو رہے ہیں جس سے دوسرے لوگ قرآن تعلیم پر اعتراضات کر رہے ہیں، قرآن تعلیم کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ تو اب صرف اور صرف یہ جماعت احمدیہ کے کام رہ گیا کہ اس نے دو طرفہ مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تو ان لوگوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے کہ جو اندرونی دشمن ہیں اور اپنے ہو کر بھی قرآن مجید کی تعلیم کے خلاف جو ہے دنیا میں جو ہے وہ ایک انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، اور دوسرے جو بیرونی لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اسلام کی تعلیم سے انہیں واسطہ نہیں ہے، وہ ان کے بد عقائد کے نتیجے میں، ان کی خلاف اعمال تعلیمات اسلامی کے نتیجے میں نمونہ دیکھ کر جو برا اثر لے رہے ہیں، اس سے بھی ہم نے جو ہے وہ اسلام کو محفوظ کرنا ہے اور بچانا ہے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ڈیوٹی آج خلافت احمدیہ کی ہے، اور خلافت احمدیہ کے ماننے والوں کی ہے، خلافت احمدیہ کے تابع داروں کی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کا جو جماعت احمدیہ میں شامل ہے، فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں اسلام کی عالمگیریت کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اس کو ہم پوری دنیا تک پہنچانے کا عزم مصمم کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ اب اس پروگرام کا دوسرا سوال میں محترم مولانا عطار مجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وحی کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تبلیغ کا کام شروع کیا؟ جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ اب دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا ہے، اور جماعت احمدیہ اور خلافت احمدیہ کے کاوشوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کا نام دنیا کے ہر کونے اور ہر گوشے میں پہنچ رہا ہے۔ لیکن اس اسلام کے پیغام کی جو ابتدا ہے وہ بہت ہی کمزور رہی ہے، بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں اسلام کی ابتدا رہی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، جب آپ غار حرا میں تھے اور 40 سال آپ کی عمر تھی، اور پہلی وحی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق کے الفاظ کے ذریعے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں نہ جاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں یہ وحی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔
اس کے بعد پھر کچھ عرصہ وقفہ ہوا تقریباً 40 دن کا، اس کے بعد پھر وحی کا نزول دوبارہ شروع ہوا، پھر سورہ مدثر کی بعض آیات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا پیغام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس توحید کے پیغام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اور شروعات جو اس پیغام کو پھیلانے کی تھی وہ اس طرح نہیں تھی کہ کھلے عام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کا پیغام دے رہے تھے، بلکہ شروع میں اللہ تعالیٰ کے اشاروں اور اللہ تعالیٰ کے ایما کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو بہت ہی خفیہ رنگ میں لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ لیکن آہستہ آہستہ جن لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پہنچاتے گئے اور ان کو اس پیغام کی سمجھ آتی گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور اس طرح وہ بھی آگے پھر اس پیغام کو پھیلاتے رہے، اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ لیکن یہ ساری کارروائی جو ہے وہ خفیہ رنگ میں ہی ہوتی تھی۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ شروع میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ تعالیٰ کا مرسل تسلیم کر لیا۔ تو اتنا اخفاء شروع میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچانے میں رکھا، کیونکہ اگر اس پیغام کو شروع میں ہی کھلے طور پر پہنچایا جاتا تو مخالفت کا، جو بہت خطرناک مخالفت کا اندیشہ تھا، اس لیے حکمت عملی کے ساتھ شروع میں اس پیغام کو اخفاء کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا گیا، اور جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچا انہوں نے اس کو قبول بھی کیا۔ لیکن 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی ہوتی ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ جو تجھے حکم دیا گیا ہے اس کو اب بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا۔ اور اس کے ساتھ اس کے قریب یہ وحی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرا اور ان کو بھی وہ پیغام پہنچا جس کے ساتھ تجھے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ یہ حکم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، اور توحید کا پیغام لے کر جو آپ آئے تھے اس پیغام کو کھلے طور پر پہنچانا آپ نے شروع کیا۔ کہ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور قریش کے تمام قبیلوں کو بلا کر ان کے نام لے کر ان کو بلایا، ان کو آواز دی۔ چنانچہ وہ سارے قبائل جب اس کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور تمہیں ملیا میٹ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے یک زبان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے اور آپ کی اس بات کو سچا مانیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ صادق القول رہے ہیں۔ آپ کا لقب ہی صدوق اور امین مشہور رہا ہے بچپن سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچائی کے معیار کی وجہ سے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر آپ کہیں گے کہ یہاں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے تو ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اقرار ان سے کروایا تو اس کے ساتھ ہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پیغام جو پہنچانا تھا وہ یوں پہنچایا، فرمایا تو پھر سنو، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا لشکر تمہارے قریب پہنچ چکا ہے، خدا پر ایمان لاؤ تا اس عذاب سے بچ جاؤ۔ تو یہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچایا۔ لیکن جب یہ پیغام ان کو ملا تو اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ وہ اس پیغام کو قبول کرتے اور خود ہی اقرار کر چکے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، لیکن یہ سچا پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچایا اس کو ماننے کی بجائے وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تباً لکا الہٰذا جماعتنا، کہ یا اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ تو اس طرح مذاق اڑایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا، اور سب وہاں سے تتر بتر ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں پیغام تو پہنچانا تھا، ایک ترکیب پھر پیغام پہنچانے کی یہ نکالی کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا جائے اور ان کو یہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا ہے وہ پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کا اہتمام کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ قریباً 40 کے لوگ اس دعوت میں جمع ہو گئے، انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت حق دینے لگے تو وہ سب تتر بتر ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور وہاں سے نکل گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس موقع پر تو پیغام نہیں پہنچایا جا سکا، پھر دعوت کا اہتمام کرو۔ تو پھر دعوت کا اہتمام کیا گیا، چنانچہ وہ لوگ پھر آئے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے کھانا کھانے سے پہلے ہی ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو جو پیغام آپ کو دیا گیا تھا وہ ان الفاظ میں پہنچایا کہ اے بنو عبد المطلب، دیکھو میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلہ کی طرف نہیں لایا۔ میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم میری بات مانو تو تم دین و دنیا کی بہترین نعمتوں کے وارث بنو گے۔ اب بتاؤ اس کام میں میرا کون مددگار ہوگا؟ تو اس طرح یہ پیغام پہنچانے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرا کون مددگار ہوگا، تو ہر طرف سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی، کسی کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، 13 سال ان کی عمر تھی، دبلے پتلے انسان تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کے کام میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اپنے سارے اقربا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ دیکھیں اس نوجوان کی طرف، اس چھوٹے بچے کی طرف دیکھیں، اور اس کی بات کو آپ لوگ بھی سمجھیں اور مانیں اور میری مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن پھر وہی صورتحال وہاں پر بھی رہی، وہی انہوں نے وہاں پر بھی اس موقع پر بھی ہنسی مذاق شروع کر دیا اور اس مجلس سے نکل گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ وہ ابتدا ہے جو اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور یہ جو واقعات میں نے 2-3 واقعات تاریخ سے پیش کیے ہیں، تو ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی شروع میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ آپ کے پیغام کو قبول کرنے کی تو دور کی بات ہے، سننے کو تیار نہیں تھے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت عطا فرمائی اور اسلام کا پیغام پھر آگے پھیلنا شروع ہوا، تو پھر انہوں نے جو اس پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بہت خطرناک قسم کی مخالفتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی شروع بھی کر دی، جس کی تفصیل آگے بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو اختصار کے ساتھ یہ وہ ابتدا ہے اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی تھی۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ میں اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ایمان لانے والے کون کون تھے؟ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تو آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں قرآن مجید کی وہ آیات جو سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں ان کا نزول ہوا، تو وہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تھی اس کو آپ نے جب سنا تو آپ بہت گھبرائے، اور آپ پھر وہاں سے اپنا گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے آپ نے ذکر کیا کہ آج ایسے ایک پیغام مجھ پر آیا خدا کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دی، اور آپ کی جو تسلی کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ کلا واللہ
ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم ہرگز نہیں ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں رسوا کرے گا؟ اس لیے کہ انا کا لا تصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، آپ ان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، آپ ان لوگوں کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں جن کی ذمہ داریوں کو کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اور ایک خوبی اس وقت آپ کی یہ بتائی، وتقر الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور ایک خوبی یہ بتائی کہ وتعین علی نوائب الحق، جو حقدار ہیں ان کا حق دلانے میں آپ مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بالکل آپ کے ساتھ جب شادی ہو گئی تھی آپ کے قریبی تھی، دن رات آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کے اخلاق کو دیکھنا، یہ اخلاق جو آپ کے اندر پائے جاتے تھے انہی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی اس وحی کا آپ پر بھی نزول ہوا، اور انہی اخلاق کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ذکر فرما کر بتایا کہ ایسے ایسے اخلاق جس کے اندر پہلے سے موجود ہوں، اللہ کا پیغام آتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کی مدد کرتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہ صرف یہ کہ آپ کو ڈھارس دی، وہ آپ کے اس پیغام پر فوری طور پر ایمان بھی لے آئیں۔ تو اس کے بعد جو آپ پر دوسرے ایمان لانے والے تھے وہ آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جس وقت مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر خدا کا پیغام آیا ہے، تو بہت سے لوگوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تو شروع میں مخالفت نہیں ہونی تھی، مذاق ہی ہونا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، جب وہ آئے تو ان کی لونڈی نے ذکر کیا کہ آپ کا جو دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا پیغام آیا ہے، فرشتہ نازل ہوا ہے۔ تو وہ آج کل ایسی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں نے ایسا ایسا سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر خدا کا فرشتہ اترا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ پہلے کچھ تمہید باندھی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ کہیں خدا نخواستہ ان کو ٹھوکر نہ لگ جائے، میرا بہت ہی قریبی ساتھی ہے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ نے ایسا اعلان کیا ہے، آپ نے ایسا فرمایا ہے۔ حضور نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، کہنے لگے نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے سمجھائیں، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے ایسا اعلان فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میں نے بتایا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ اس کی عبادت قائم کی جائے، تاکہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ فرمایا کہ اچھا پھر میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی وہ تھے جنہوں نے آپ کے اخلاق کو ہی پہلے دیکھا ہوا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اور پھر آپ کے گھر کے دو افراد جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہ تو آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے، تو وہ بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ تو اس طریقے سے شروع میں 5 افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور اس میں جو تاریخ دان ہیں انہوں نے ترتیب بھی قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ترتیب اس طرح قائم کی گئی ہے کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بڑے لوگوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ پھر جب یہ قافلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اس کے بعد جب مدینہ کی گلیوں میں یہ شروع ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو آہستہ آہستہ
کچھ اور لوگ بھی آپ پر ایمان لائے، اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں میں شروع میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو معاشرے میں بڑے کمزور خیال کیے جاتے تھے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ جو مکہ کے رؤساء ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ چند دن کی بات ہے، چند نوجوان یا چند غریب لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، زیادہ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے شروع میں کوئی مخالفت نہیں کی، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اور لوگ بھی ایمان لانے شروع ہو گئے ہیں اور یہ اسلام کا قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر انہوں نے مخالفت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ اور یہ جو شروع میں لوگ ایمان لائے اور غریب لوگ تھے، یہ ایک بات واضح ہے اور تاریخ انبیاء سے یہ بات ثابت ہے کہ شروع میں ایمان لانے والوں میں غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی جماعت احمدیہ میں بھی یہ ہمارے جو مخالف علماء غیر احمدی ہیں وہ کہتے ہیں ان پر مزدور لوگ، یہ قسم کے پچھڑے ہوئے لوگ یہ احمدی بن رہے ہیں، زیادہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی عالم لوگ ہمارے جیسے تو ان پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ ان لوگوں کو اسلامی تاریخ کی خبر ہی نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی ابتدا ہوئی ہے، شروع میں اسلام کی ابتدا جہاں ہوئی ہے، وہاں پہ بھی پہلے ایمان لانے والے انتہائی غریب، قسم پرس اور یتیم لوگ تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے وہ یتیموں کے لیے ان کو اٹھانے کی تعلیم دیتا ہے، غریب لوگوں کو اٹھانے کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب ہمارے لیے ہماری قسمت کو جگانے والا ستارہ آ گیا ہے۔ تو جو ابھی آپ نے فرمایا کہ شروع میں کون لوگ ایمان لائے تھے، وہ یہی لوگ تھے، اور بھی بات لمبی تفصیل ہے جو آپ پر ایمان لائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب اس پروگرام کا آخری سوال میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کفار مکہ نے کیسے ظلم مسلمانوں پر کیے اور مسلمانوں نے ان کا کیسے رد کیا یا کیسے ان کا رد فعل رہا؟ جزاکم اللہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں مبعوث ہوا ہے، نے جب بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو اس کی مخالفت کی گئی ہے، اس کے ماننے والوں کی مخالفت کی گئی ہے، اس کا استہزاء کیا گیا ہے، مذاق اڑایا گیا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ حسرت ہے لوگوں پر کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی مرسل ان کی طرف مبعوث ہو کر آتا ہے تو وہ اس کا صرف ٹھٹھا کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور بلکہ صرف ٹھٹھا مذاق کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے یا یقتلون النبیین بغیر حق، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو بغیر حق کے قتل بھی کیا کرتے تھے۔ قتل سے مراد یہاں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ قتل سے یہاں یہ بھی مراد ہے کہ وہ تکالیف پہنچاتے تھے، ایسی تکالیف جو قتل کے مترادف ہیں۔ اس قسم کی تکالیف انبیاء کو اور انبیاء کے ماننے والوں کو ان کے مخالف پہنچایا کرتے تھے۔ تو اسلام کے آغاز میں جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ شروع میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام اخفاء کے رنگ میں لوگوں تک پہنچایا، اور چند لوگوں تک وہ پیغام پہنچا تھا شروع میں، جیسا کہ ابھی محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب نے بھی تھوڑی بہت وضاحت بیان فرمائی کہ کون کون ابتدا میں ایمان لائے۔ تو شروع میں قریش مکہ اور کفار مکہ جو تھے انہوں نے اتنا زیادہ کوئی اپنی جو مخاصمت ہے، مزاحمت ہے، اس کا اظہار نہیں کیا، بس وہ ہنسی میں ٹال دیا کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، زیادہ انہوں نے کوئی تعارض مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا، جو کہ مقدر میں تھا، تقدیر میں تھا، اور آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا اور لوگ جو ہے اسلام کی طرف راغب ہونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلے طور پر پیغام پہنچانا شروع کر دیا اور لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو پھر وہ سارے قریش مکہ اور کفار مکہ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے خوب مخالفت جو ہے وہ اس مسلمانوں کی اور ان غریب مسلمانوں کی، غلاموں کی، جو جیسا کہ ابھی مولانا منیر خادم صاحب نے فرمایا کہ ابتدا میں جو اسلام لائے تھے وہ سارے کے سارے تقریباً غریب
اور کمزور لوگ تھے اور غلام تھے، تو ان پر جس قدر بھی ظلم وہ ڈھا سکتے تھے، جس قدر بھی تکالیف ان کو وہ پہنچا سکتے تھے، وہ تکالیف پہنچانی انہوں نے شروع کر دی۔ ولیم میور نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ نیا مذہب صفحہ دنیا سے ملیا میٹ کر دیا جاوے اور اس کے متبعین اس سے بزور روک دیے جاویں، اور قریش کی طرف سے جب ایک دفعہ مخالفت شروع ہوئی تو پھر دن بدن ان کی ایذا رسانی بڑھتی اور آتش غضب تیز ہوتی گئی۔ تو جب ایک بار انہوں نے مخالفت شروع کی تو پھر روز بروز وہ مخالفت میں پھر بڑھتے گئے، اور نہایت ہی دردناک تکالیف انہوں نے مسلمانوں کو، ابتدائی مسلمانوں کو جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ان کو پہنچائی۔ بے شمار واقعات ہیں اس حوالے سے، چند ایک کا تذکرہ وقت کی مناسبت سے کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام لایا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو چچا تھے وہ ان کو رسیوں سے باندھ کر پیٹا کرتے تھے۔ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو ان کے چچا چٹائی میں لپیٹ کر آگ کا دھواں ان کو اس کے اندر ڈال کے ان کو اس طرح ان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جو سانس ہے وہ بھی رک جاتی تھی اور ان کو تکلیف پہنچتی تھی۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا بلال بعد میں کہلائے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا مقام و مرتبہ ان کو اسلام میں پھر بعد میں حاصل ہوا، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ انہوں نے جب اسلام لایا تو امیہ بن خلف ان کو بہت شدید تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ تپتی ریت پر، دھوپ میں، گرمی کے موسم میں ان کو تپتی ریت پر وہ لٹایا کرتے تھے اور اوپر بھاری پتھر رکھ لیا کرتے تھے، اور ان سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لات اور عزا پر ایمان لاؤ اور اقرار کرو کہ لات اور عزا جو ہیں وہ سچے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا جو ہے نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے۔ تو وہ اتنی تکالیف کے باوجود، زیادہ عربی تو نہیں جانتے تھے، وہ افریقہ سے تعلق رکھتے تھے تو زیادہ عربی ان کو نہیں آتی تھی ابتدا میں، تو وہ صرف ایک لفظ منہ سے نکالا کرتے تھے کہ احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں کسی لات اور عزا پر ایمان نہیں لاؤں گا، میں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے جو ایک ہے اور اکیلا ہے۔ تو پھر جب امیہ بن خلف دیکھتا تھا کہ یہ میری بات نہیں مانتا تو پھر ان کے گلے میں رسی ڈال کے اوباش لوگوں کے سپرد ان کو کرتے تھے، اور وہ ان کو گھسیٹ کر تپتی ریت پر پورے مکہ میں گھسیٹا کرتے تھے۔ لیکن اس کے دوران بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہی آواز نکلتی تھی کہ احد احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ لیکن وہ جو مقصد قریش کا تھا کہ ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے، اور بلکہ انہوں نے باقاعدہ اس کی پلاننگ کی تھی کہ ہم یہ جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، انہوں نے اسلام لایا ہے تو ان کو ہم تکالیف پہنچائیں گے، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی، اور اس طرح یہ جب ہماری تکالیف سے پریشان ہو جائیں گے تو واپس پھر ہمارے دین کی طرف عود کر کے آئیں گے اور اسلام کو ترک کریں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جتنی بھی تکالیف وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے وہ تکالیف برداشت کی، لیکن انہوں نے اس دین کو ترک نہیں کیا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان تک پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ان تک پہنچا تھا، توحید کا پیغام جو ان تک پہنچا تھا، اس پیغام کو انہوں نے ترک نہیں کیا بلکہ اس پر ثابت قدم رہے اور استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ بے شمار واقعات ہیں، وقت کی رعایت سے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں، لیکن اس میں ایک نہایت عمیق بھید ہے۔ جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، وہ باعث علاقۂ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جزو ہو جاتا ہے۔ بس جو فیضان شخص مدعو لہو پر ہوتا ہے وہی فیضان اس پر ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احدیت کے بے انتہا ہے، اس لیے
درود بھیجنے والے کو کہ جو ذاتی محبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں، بے انتہا برکتوں سے بقدر اپنے جوش کے حصہ ملتا ہے، مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے یہ فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتے ہیں۔ مکتوبات احمد جلد اول صفحہ نمبر 535۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔